الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انسان دنیا میں جن چیزوں کے حصول کے لیے اپنی پوری حیات، اپنی ہمتیں، کوششیں، مال سب کچھ لگا دیتا ہے، جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، جس کی وہ تمنا رکھتا ہے، عزت۔ انسان عزت چاہتا ہے، عزت ہی تو ہے جس کی وجہ سے وہ بادشاہوں کے درباروں تک پہنچتا ہے، حیثیت والے لوگوں سے تعلق بنا کے رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے اقتدار ملے۔ مال کا حصول بھی عزت کی وجہ سے ہے، ڈگریاں بھی عزت کے حصول ہی کے لیے تو ہیں، اور دنیا میں جہاں سے بھی عزت حاصل کرنا چاہیں، انسان کو جہانوں کے بادشاہ نے جواب دیا ہے کہ دیکھو نتیجہ کیا نکلے گا، جان لو خوب اچھے طریقے سے، ان العزت للہ جميعا، یقیناً عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالی کے لیے ہے۔ کسی اور سے عزت طلب نہ کریں، اپنے مالک، اپنے رب سے عزت طلب کریں۔ اور اس کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ عزت تقوی والوں کے لیے ہے، اور عزت کا مقام جنت تقوی والوں کے لیے ہے۔ بہت ہی خوبصورت مقام، عزت کا مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ عزت کا یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ عزت کے اس مقام کے لیے تگ و دو کرنا چاہتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور، فیصلہ ضرور کیجئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجیء القرآن یوم القیامت فیقول، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، قرآن آئے گا؟ قرآن کیسے آئے گا؟ کیا قرآن کو زندگی ملے گی؟ قرآن بولے گا؟ قرآن کیسے بولے گا؟ کیا قرآن کو زبان ملے گی؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ قرآن کہے گا، یا ربی حلہی، اے میرے رب مجھے پڑھنے والے اس شخص کو لباس پہنا دیجئے۔ فیلبس تاج الکرامتی، اس کو عزت اور شرف کا تاج پہنایا جائے گا۔ عزت کا تاج، شرف کا تاج، کبھی ایسے تاج کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ کبھی دیکھا ہے ایسا تاج؟ ثم یقول، پھر قرآن کہے گا، یا ربی زدہ، اے میرے رب اس کو مزید عطا فرما۔ فیلبس حلۃ الکرامتی، پھر اسے عزت اور شرف کا چوغا پہنایا جائے گا۔ عزت کا چوغا کبھی دیکھا ہے؟ عزت کا لباس، لباس سے لوگ عزت چاہتے ہیں، یہ تو لباس ہی عزت کا ہے۔ ثم یقول، پھر قرآن کہے گا، یا رب ارض عنہ، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا۔ فیرضی عنہ، اللہ تعالی
اس سے راضی ہو جائے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ، پھر اس سے کہا جائے گا اقرأ ورقہ، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ، جنت میں بھی پڑھنے والے کو ہی درجات ملیں گے۔ وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! کون ہے جو عزت چاہتا ہے؟ کون عزت کا تاج پہننا چاہتا ہے؟ کون عزت کا لباس پہننا چاہتا ہے؟ عزت چاہیے۔ عزت تو رب کی رضا میں ہے، عزت تو جنت میں ہے۔ اور کیسی عزت ہے؟ بڑھتی چلی جائے گی، پڑھتے چلے جائیں گے، عزت میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے بارے میں بھی یہ فیصلہ فرما دیجیے گا۔ آمین ثم آمین۔ قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان، رحمان میں خوشی، خوشی میں رنگ، رنگ زندگانی کے، زندگی میں لگن، لگن میں ہے قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رکوع نمبر 9 ہے وَإِذْ، اور جب، قتل تم، قتل کیا تم نے، نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے تم، فیہا، اس میں یعنی اس معاملے میں، واللہ، اور اللہ تعالی، مخرجن، نکالنے والا تھا، ما جو، کنتم، تکتمون، تم چھپاتے تھے، فقلنا، چنانچہ کہا ہم نے، اضربوہ، مارو اس مردے کو، مردہ اس میں موجود نہیں ہے، بریکٹ میں، مارو اس کو، ببعضھا، اس گائے کا ایک ٹکڑا، گائے، ہا کی ضمیر گائے کو ظاہر کر رہی ہے، ببعضھا، کذالک، اس طرح، یحیی، زندہ کرتا ہے، اللہ، اللہ تعالی، الموتى، مردوں کو، ویریکم، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ، نشانیاں اپنی، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم سمجھو، ثم، پھر، قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، دل تمہارے، من بعد، بعد، ذالک، اس کے، فہی، تو وہ، کالحجارۃ، پتھروں کی طرح ہے، او یا، اشد، اس سے بڑھ کر، قسوۃً، سختی میں، وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارۃ، پتھروں میں سے کچھ، لما، یقیناً جو، یتفجر، پھوٹ نکلتی ہیں، منہ، اس میں سے، الانہار، نہریں، وَإِنَّ، اور یقیناً، منہا، ان میں سے، لما، یقیناً جو، یشقق، پھٹ جاتا ہے،
فیخرجو تو نکل آتا ہے، منہ اس میں سے، الماء پانی، وَإِنَّا اور بے شک، منہا ان میں سے، لما یقیناً جو، یہبتو گر پڑتا ہے، من خشیتی خوف سے، اللہ اللہ تعالی کے، وما اور نہیں، اللہ اللہ تعالی، بغافل ہرگز بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ افتطمعون تو کیا تم طمع رکھتے ہو، ان یہ کہ، یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد حالانکہ یقیناً، کانا ہمیشہ سے ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ کلام اللہ تعالی کا، ثم پھر، یحرفونہ بدل دیتے ہیں اس کو، من بعد اس کے بعد، ما جو، عقلوہ وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، وہم اور وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، وَإِذَا اور جب، لقوا ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو، آمنوا ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب، خلا تنہا ہوتا ہے، بعضهم بعض ان کے، الی بعض طرف بعض کے، قالوا وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو، بما وہ جو، فتح کھولی ہیں، اللہ اللہ تعالی نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی ان کے ساتھ، عندہ پاس، ربکم تمہارے رب کے، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے، اولا اور کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے، انا یقیناً، اللہ اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے، امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، الکتاب کتاب کا، الا سوائے، امانیہ چند آرزوئیں، وَإِنْ اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے ہیں، فویل پس تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو، یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ وصول کریں، بھی اس کے بدلے میں، ثمناً قیمت، قلیلا کم تھوڑی، فویل پس تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز کی وجہ سے جو، کتبت لکھا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس کی وجہ سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں، وقالو اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا
ہمیں چھوئے گی النارو آگ الا مگر ایامن دن معدودہ گنے ہوئے چند قل کہہ دو اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ اللہ تعالی سے عہدن کوئی عہد فلن تو کبھی نہیں یخلفا خلاف ورزی کرے گا اللہ اللہ تعالی عہدہ اپنے عہد کی ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالی پر ما لا جو نہیں تعلمون تم جانتے بلا کیوں نہیں من جس نے کسبا کمائی سیئتن کوئی برائی و احاطت اور گھیرے میں لے لیا بھی اسے خطیئتہ اس کے گناہ نے فاولئک تو وہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک اولئک وہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الفاظ کی وضاحت ہے قتل تم قتل کیا تم نے قاف تا لام اس کا روٹ ہے اور قتل اس نے قتل کیا اور یہاں ہے قتل تم نے قتل کیا فدارأتم پھر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے تم اس کا روٹ ہے دال را حمزہ اب آپ اس کو الگ الگ کر کے دیکھیے گا فا کو اگر ایک طرف سے نکال دیں اور تم کو نکال دیں تو جو اس کے الفاظ بچتے ہیں دال را حمزہ کے علاوہ الف ہے تو یہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم پھر آگے دیکھیں گے تھوڑا سا آپ اور آگے پہنچ جائیں پھر زیادہ بات کریں گے صرف اس وقت اس کا روٹ نکالنا دیکھ لیں فدارأتم پھر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے تم دال را حمزہ اس کا روٹ ہے مخرجن نکالنے والا تھا خا را جیم اس کا روٹ ہے تکتمونا تم چھپاتے تھے کاف تا میم اس کا روٹ ہے ہم پہلے پڑھ چکے کتمان حق کے حوالے سے اضربوہ مارو اس مردے کو اس کو ضربہ سے اضرب یعنی ضربہ کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مارا ماضی کی بات ہے نا اور اضرب اس کا مطلب ہے آپ ایک مرد مارو اور اضربو آپ سب مارو ٹھیک ہے اعبدو سب عبادت کرو عین کلمے پر پیش کی وجہ سے الف پر بھی پیش ہے لیکن یہاں ضاد کے بعد جو را ہے یہ عین کلمہ ہے فا عین لام ایک وزن ہے نا اسی وزن پر ہم الفاظ کو تولتے ہیں تو جب ہم نے تولا ضربہ کو تو را عین کلمہ نکلا ٹھیک ہے تو اضربوہ مارو اس کو یعنی سب مل کر مارو اس کو سب کو حکم دیا گیا اور ہو کو تو آپ جانتے ہیں الحمدللہ اس کی پوری فیملی کو بھی جانتے ہیں یحیی وہ زندہ کرتا ہے وہ یعنی اللہ تعالی ہا یا سے ہے الموتا مردوں کو میم واؤتا سے ہے موت اور میم واؤتا سے الموتا مردوں کو وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں
واو کا مطلب اور، کم تمہیں، یوری یہ دراصل رآ یرا سے ہے، اور وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، رآ آیاتہ اپنی نشانیاں، حمزہ یا سے ہے، قصد سخت ہو گئے، قاف سین واو سے ہے، قسوہ اب پہلے پڑھ چکے اور آگے بھی دیکھیں گے، ابھی اسی آیت میں آ رہا ہے، قصد سخت ہو گئے، آپ کی زبان میں کہتے ہیں قساوت قلبی، دل کے سخت ہونے کے لیے یوز ہوتا ہے، قلوبکم دل تمہارے، قلوبن قلبن کی جمع ہے، آگے دیکھیے گا، کل حجارہ پتھروں کی طرح، حجارہ حجر سے ہے، ہا جیم را سے ہے، او اشد یا اس سے بڑھ کر، شین دال دال سے ہے، اشد ٹھیک، شین دال دال سے، اور قسوہ قاف سین واو سے ہے، سختی میں، یتفجرو پھوٹ نکلتی ہے، فا جیم را سے ہے، ہم نے اس کو پہلے دیکھا تھا، فن فجرت ٹھیک ہے، انفجار اسی سے آتا ہے، یشققو پھٹ جاتا ہے، شین قاف قاف سے ہے، شق ہونا، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اس غم سے اس کا کلیجہ شق ہو گیا، یعنی کلیجہ پھٹ گیا، اتنا غم ہے، یہاں پتھروں کے پھٹنے کے لیے آیا ہے، اور ایک تاریخ اسلامی کا مشہور واقعہ ہے شق صدر کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 2 بار چاک کیا گیا، ایک جب تقریباً آپ کی عمر 4 برس کی تھی، اور دوسرے جب آپ کو آسمانوں پر بلایا گیا، آلموسٹ اس وقت آپ کی ایج کوئی 52 ایئرس کے لگ بھگ تھی، تو درمیان کا وقفہ کتنا بنا؟ 48 ایئرس کے بعد، 48 ایئرس کے بعد شق صدر، تو یہاں ہے یشققو وہ پھٹ جاتا ہے، الماء پانی، میم واو حمزہ سے ہے، اور آگے دیکھیے گا، یہبتو وہ گر پڑتا ہے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہا بات توئے سے ہے، من خشیتی خوف سے، اور خشیت کو تو آپ جانتے ہیں دل کا خوف سے دب جانا، خشیت اور خوف میں فرق ہے، خوف جو ہے ایکسٹرنلی کسی چیز سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، فیئر یہ کامن ہے، سانپ دیکھ کے خوف آ گیا، یا اسی طرح سے کسی بھی خوفناک چیز کو دیکھ کر جو اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اس خوف کے اثرات ہوتے ہیں لیکن ٹیمپریری، یہ جو خشیت ہے نا یہ لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے دل کے اوپر، خشیت یوں ہی نہیں آ جاتی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل کی گہرائیوں سے مان کر، جب آپ اس کا علم حاصل کرتے ہیں، جب آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے، جب آپ اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے دب جاتا ہے، اسی کو خشیت کہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے خشیت کیوں ضروری ہے، اور خشیت علم والوں کے اندر ہی کیوں آتی ہے؟ چلے میں دوسری طرح سے سوال کرتی ہوں، علم والوں کے اندر ہی خشیت کیوں آتی ہے؟ جی علم کے بعد ریسپانسبل ہو جاتے ہیں، علم کے بعد انہیں چیزوں کی حقیقت سمجھ آتی ہے، علم کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے لگتے ہیں، علم کے بعد انجام کو سمجھ لیتے ہیں، تو کتنی زیادہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ سے اس کے علم رکھنے والے بندے ہی خشیت رکھتے ہیں، وہی ڈرا کرتے ہیں، باقی لوگ بے خوف رہتے ہیں، علم والوں کے اندر خشیت آتی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم خشیت کا سبب بنتا، ٹھیک ہے، من خشیتی خوف سے، خشیت خاشین یا سے ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ
کیا آپ کو یقین ہے کہ کیا آپ کو اس کی سمجھ ہے کہ آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح اور غلط کو پہچان سکیں۔ میں آپ سے کنٹینیوسلی جن باتوں کو دہراتی رہتی ہوں اور اب آپ بھی دہرانا شروع ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اس آیت کی روشنی میں خاص بات پوچھنا چاہتی ہوں جی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو جان سکے۔ وہ تو علم ہے نا، اس علم کا مقصد کیا ہے؟ خشیت کے لیے۔ تو آپ نے جہاں پہلے 4 باتیں لکھی ہیں نا، ان میں اضافہ کر لیں۔ رسپانسبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی، ایکسیلنس، ریسرچ کے ساتھ خشیت۔ افتطمعون، تو کیا تم طمع رکھتے ہو؟ آ کا مطلب کیا ہے؟ کیا، فا تو، تا تم، تطمعون اگر واو نون نکالتے ہیں تو کیا رہ جائے گا؟ توئے میم عین، طمع۔ لالچ کو بھی کہتے ہیں، پازیٹیولی بھی یوز ہوتا ہے، طمع امید رکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ افتطمعون، تو کیا تم طمع رکھتے ہو؟ فریقن، ایک گروہ، فا را قاف اس کا روٹ ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، سین میم عین سے ہے، وہ سنتے ہیں کس چیز کو؟ کلام اللہ، کلام، کاف لام میم سے ہے کلام۔ یحرفونہ، وہ بدل دیتے ہیں اس کو۔ آپ اس کو سادگی کے ساتھ اگر دیکھنا چاہیں، ہا را فا سے ہے حرف۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بھی لفظ کا سب سے چھوٹا حصہ ہے، بنیادی چیز حرف۔ حرف جو ہے وہ نارملی حروف تہجی پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن حروف اس سے بڑھ کر بھی ہوتے ہیں، انہیں بھی حروف کہتے ہیں۔ مثلا انا، اس میں 3 حروف یوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے لعل، اسی طرح سے آپ نے اور حروف بھی دیکھے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، کانا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف رکھ دینا، تبدیلی آ گئی نا، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ ہی بدل دیے تو یہ لفظی تبدیلی ہے، لفظی تحریف ہے۔ تو تحریف الفاظ کے بدلنے سے بھی ہوتی ہے، تحریف معنوی بھی ہوتی ہے کہ اس کا مفہوم بدل دیں۔ یحرفونہ، وہ بدل دیتے ہیں اس کو۔ عقلوہ، وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ عقلوہ، ہو کا تو آپ سمجھتے ہیں اس کو، عین قاف لام اس کا روٹ ہے۔ لقو کو آپ جانتے ہیں، ملتے ہیں، لام قاف یا سے ہے۔ خلا تنہا ہوتا ہے، اور آپ کی زبان میں آتا ہے خلوت نشینی، تخلیہ، خا لام واو سے ہے۔ اور تھوڑا سا جب بڑا کوئی لفظ آ جاتا ہے نا تو دل تھوڑا سا پریشان ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ بڑے بڑے الفاظ سمجھنے کے قابل ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیے، بڑے الفاظ ہمیشہ چھوٹے حروف سے بنتے ہیں، جیسے چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ آ کیا، تا تم، اتحدثون، واو نون جمع کے لیے آیا تو باقی کیا رہ گیا؟ ہا دال سا۔ کوئی لفظ بنائیے اس سے، حدیث، حدیث، حادثہ، ٹھیک ہے، حوادث۔ محدث ایک ویب سائٹ ہے اور ایک ای لائبریری بھی ہے، آپ وہاں سے بہت ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اتحدثونہم، کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو؟ ہا دال سا سے ہے۔ فتح، کھولی ہے، فتح سے ہے۔ لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے۔ لی لام کے نیچے زیر ہے، تاکہ، یا وہ، اور آخر میں جو کم آیا ہے تم سے، اور باقی کیا رہ گیا؟
حاجو، اور ہا جیم جیم سے ہے تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، ٹھیک ہے. یسرونا وہ چھپاتے ہیں، سین را را سے ہے. یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، عین لام نون سے ہے اعلان کرنا. امیون ان پڑھ ہے، امی کی جمع ہے امی. حمزہ میم میم سے ہے جس کا علم تک محدود ہو. ماں کو کہتے ہیں، امی اسے کہتے ہیں جس نے اپنی ماں کے سوا کسی سے کچھ نہ پڑھا. امی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا تھا انسانوں میں سے، اور آپ نے رب العزت سے براہ راست علم سیکھا. امانیہ چند آرزوئیں. امانی امنیت ان کی جمع ہے، میم نون یا اس کا روٹ ہے امانی. یہ جھوٹی آرزوؤں کو کہتے ہیں. فویل پس تباہی ہے، ویل دوزخ کی ایک وادی بھی ہے. واو یا لام اس کا روٹ ہے ہلاکت، تباہی بربادی کے لیے آتا ہے. یکتبونا وہ لکھتے ہیں، کاف تا با سے ہے. بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے. اپنے ہم کا ترجمہ آ گیا، با کا ترجمہ کیا ہے؟ سے، ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایدی ہاتھوں سے، یا دال یا سے ہے. لیشترو تاکہ وہ وصول کریں، تاکہ وہ خرید لیں. شین را یا سے ہے. لی یشترو پہلے کہاں آیا؟ لی یحاجو. یشترو یا وہ، اور اشترا یشتری سے ہے. اشترا باب افتعال ہے تو تابع نکال دیں تو باقی شین را یا ہی بچتا ہے. کتبت اس نے لکھا، کاف تا با سے ہے. 4 بہنیں اخوات المؤمنات کون سی ہیں؟ کون سی بہنیں؟ آپ نے پڑھا ان کے بارے میں؟ کس کس نے نہیں پڑھا، کوشش نہیں کی؟ سچ بتائیے. دیکھیں مجھے پتہ چلنا چاہیے نا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے مجھے ابھی محنت کرنی ہے، کیونکہ آپ نے یہ ایٹیچیوڈ تو ساری زندگی سے سیکھا ہے نا. اچھا، اخوات المؤمنات کافی لوگوں نے پڑھا ہے اور کافی لوگوں نے نہیں بھی پڑھا، ٹھیک ہے. اچھا کیوں نہیں پڑھا؟ جی بھول گئے. لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے. سولوشن ہے، آپ نے کرنے والے کام الگ لکھ لیا کریں، پھر انشاءاللہ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. باقی لوگوں کا کیا معاملہ تھا؟ بھول گئے تھے یا سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ اگر کوئی اور الجھن ہے سولوشن دوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب ریسرچر بنیں. آپ ضرور دیکھ کے آئیں. جی کون بتائے گا کیا وجہ تھی؟ جی سرچ کیا تھا لیکن آیا نہیں تھا، ٹھیک ہے. محدث سے kitabusunnat.com سے، اور آپ اسے گوگل سے سرچ کریں گے تب بھی مل جائے گا. گوگل سے بھی سرچ کریں، ڈائریکٹلی اخوات المومنات لکھیں آ جائے گا. 4 بہنیں، مومن بہنیں. کوئی نام بتائے گا جس نے پڑھا ہے؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، اور 3 آپ کی سالیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اخوات المومنات، ایک بیوی کی 3 بہنیں. تو وہ کون سی خوش نصیب بیوی تھی جس کو خوشخبری دی گئی؟ جی بیٹا، جی آپ بتائیے بیٹا. سیدہ میمونہ، ٹھیک ہے. دوسری کا نام آپ بتائیے. سیدہ اسماء بنت امیس، ٹھیک ہے. سیدہ ام الفضل، وہ کس کی بیوی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. رسول اللہ کے چچا. اور کس کی امی تھی؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی. مفسر قرآن جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے کتاب کا علم سکھا دینا. رسول اللہ کی دعا ان کے حق میں. اور چوتھی، جی بیٹا آپ بتائیے.
سیدہ لبابہ. تو 4 بہنیں ہیں. اب نام یاد رکھیں گے؟ لکھ لیے. اخوات المومنات تو میں نے پوچھتا ہی رہنا. اب اگر کسی نے کہا کہ مجھے یاد نہیں تو اچھا نہیں ہوئے گا، کیونکہ اب تو آپ کو پتا چلا. لیکن میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، بیٹا ایسی زندگی نہیں گزارنی جس میں کوئی کام کرے اور آپ کسی کے شکار کو کھائیں. شیر اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے شیر میں بہت اچھی باتیں بھی ہیں؟ بے شک وہ درندہ ہے. شیر جو ہے وہ کبھی جنگل کی گھاس کے اوپر نہیں چلتا، کھلے راستوں پر چلتا ہے، کیونکہ اس کے پاؤں بہت نرم ہوتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہاں چلوں گا تو میرے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے گا. زندگی میں کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سوچ کے اعتبار سے کھلے راستوں پر چلتے ہیں، کیونکہ یوں تو سب کو کھلے راستے اچھے لگتے ہیں، لیکن سوچ گھٹ جاتی ہے. کیونکہ کوئی آپ سے کوئی بات کرتا ہے اور آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کی سوچ کیسی ہو جاتی؟ آپ سوچنے کے قابل نہیں رہتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماحول آپ کی مرضی کا نہیں ہے تو آپ کا دل گھٹ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کھانا آپ کی مرضی کا نہیں، تب بھی آپ کی طبیعت میں اشتعال آتا ہے، غصہ. تو جب آپ کو غصہ آتا ہے نا، آپ عین اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، فتح کر سکتے ہیں، تو آپ کی سوچ کھلے راستے پہ چلے گی شیر کی طرح. لیکن اگر آپ اندر ہی اندر گھٹ جاتے ہیں نا، غم سے، غصے سے، جتنی یہ بیماریاں ہیں نا سب آپ کو بہت تنگ جگہ لے جاتی ہیں. جب آپ اندر سے گھٹتے ہیں پھر آپ پھٹ جاتے ہیں. گھٹن آتی ہے نا تو اس گھٹن کو آپ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سب اپنی مرضی کے ماحول میں رہتے ہیں. سچ سچ بتائیے گا، آپ جس گھر میں رہتے ہیں، آپ جس سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ ہماری مرضی کا ماحول ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. کتنی ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے برداشت کرنا ہوتا. اسی لیے تو صبر کرنے والوں سے کہا جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جاؤ، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی وسعتوں کے ساتھ گزاری، دوسروں کو بھی سپیس دی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے، مشتعل نہیں ہوئے اور غصہ دلانے والی باتوں سے، مجلسوں سے اعراض کیا، اوائڈ کیا، اگنور کر دیا. کسی سے غلطی ہو گئی، ایسی غلطی جس میں اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، تو ایسے میں اس سے کنارہ کشی کر لی کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑا سیٹل ہو جائے گا. لیکن مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول میں اصلاح کرے. جتنے لوگ غصہ کرتے ہیں، جتنے لوگ غم کرتے ہیں، جتنے لوگ مایوس ہوتے ہیں، کبھی اصلاح کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بیمار ہیں، صحت مند نہیں ہیں، ان کے پاس آکسیجن نہیں ہے، اچھی آکسیجن جس میں وہ سانس لے سکیں. گھٹن ہے، گھٹن ہے. آپ نے کیسی زندگی گزارنی ہے؟ آپ نے وسعت والے راستے پہ چلنا ہے یا تنگ راستے پہ؟ تو وسعت آپ کے دل کے اندر آئے گی، آپ لوگوں کے لیے دل کو کھلا کریں گے، آپ کے اندر وقار آئے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. تو ہم دیکھ رہے تھے اخوات کو، مومن بہنیں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی 4 بہنیں؟ 4 بہنیں ہیں، ماشاءاللہ. کتنا اچھا ہے اگر آپ ڈیٹا دے دیں ہمیں پتہ ہو اتنی 4 بہنیں ہیں. اخوات المومنات بننا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 2 بہنوں کی بھی بات آ جائے گی، 3 کی بھی آ جائے گی انشاءاللہ.
اور ایک کی بھی یکسبونا وہ کماتے ہیں، کاف سین با سے ہے. تمسنا ہمیں چھوئے گی، میم سین سین سے ہے. تمسنا ہمیں چھوئے گی، مس کرے گی. ایامن دن، اس کو آپ جانتے ہیں یوم کی جمع ہے، معدودتاً گنے ہوئے چند. محدودہ کی ایک اہم بات بتاؤں، آپ اسی طرح کے ورڈز اگر دیکھیں گے عین دال دال سے عدد، عدت، ٹھیک ہے. معدود چند آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے نا، چند ایک کے لیے، گنے ہوئے چند. عین دال دال سے ہے، عدد کاؤنٹنگ کے لیے آتا ہے معدودہ. تو اگر آپ اس کی بنیاد کو دیکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ پھر وہ چیز ذہن میں رہے گی. لیکن آپ اس سے ضرور ورڈز دیکھا کریں، کوئی تو آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس ہو جہاں سے آپ کو وہ یاد رہ جائے. ٹھیک ہے. اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے، اتخذتم. اچھا آپ اس کو جب بھی کریں اتخذتم اپنے اندر سے پوچھئے اچھا یہ کیا ہے. حمزہ خا زال، یہ تو بڑا آسان ہے کہنا. یہ حمزہ خا زال ہوتا تو اخذا ہوتا. تو اگر ہم الف کا ترجمہ حمزہ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر اگر اتخذتم ہوتا تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا. تو یہ اتخذتم کیسے ہو گیا، یہ حمزہ الگ ہے، یہ اس کے ساتھ والا نہیں ہے. ایک اور الف بھی تھا جو گر گیا ہے. کئی حروف بڑے پاورفل ہوتے ہیں، ان کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ بعد میں آنے والا گر جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ عرب کوئی ایسا لفظ جس میں کہیں جھول آ رہا ہو، اس میں پھر اس جھول کو ختم کرنے کے لیے نارملی جو حروف ختم ہوتے ہیں وہ واو الف یا، حروف علت بیمار حروف ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ پڑھ نہیں سکتے نا جب آپ دو الف اکٹھے کریں گے. اتخذتم تھوڑا رکاوٹ آتی ہے نا. اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے. آپ نے پہلے پڑھا باتخاذکم العجل، اتخاذن اسی سے ہے یہ، لیکن اتخذتم کا الف الگ ہے، شامل ہو گیا ساتھ. ٹھیک ہے. تم نے کس کا ترجمہ ہے، جو آخر میں تم آیا ہے. عہدن کوئی عہد، عین ہا دال سے ہے. یخلفا وہ خلاف ورزی کرے گا، خا لام فا سے ہے. کسبا کمائی، کاف سین با سے ہے. سیئتن کوئی برائی، سین واو حمزہ سے ہے. و احاطت اور گھیرے میں لے لیا، احاطت پھر وہی تا آ گئی. ٹھیک ہے. 4 تا ایوری ٹائم یاد رکھیں تاکہ آپ کو ترجمے میں کبھی رکاوٹ پیش نہ آئے. اور خطیئتہ اس کے گناہ نے، خطا گناہ کو کہتے ہیں، خا توئے حمزہ اس کا روٹ ہے. خطیئتہ اس کے گناہ نے، اصحاب الجنہ جنت والے، سواد ہا با اصحاب کا روٹ ہے. صاحب کی جمع اصحاب ہے. الجنہ جنت والے، جیم نون نون اس کا روٹ ہے. جنت چھپے ہوئے باغات ہیں صحیح، ہمیں نظر نہیں آتے، ابھی چھپے ہوئے ہیں. آپ میں سے کس کا دل چاہتا ہے ان کو دیکھ لیں؟ دل چاہتا ہے. الحمدللہ. زندگی تمہاری ہے.